فرمایا اگر تمہیں شک ہو نا اپنے ملازم پہ، اپنے غلام پہ شک ہو کسی کام میں کہ چوری کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا شک ہو تمہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، فرمایا پھر بھی سزا نہ دو، بیچ دو اس کا۔ آج کی دنیا مطلب یہ ہوگا تبدیل کر دو، اس کو نوکری سے فارغ کر دو، لیکن سزا نہ دو، تماچے نہ مارو۔ اگر تو اپنی گواہی میں، اپنی سچائی میں 4 گواہ پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا نا تو پھر ممکن ہے تجھ سے مواخذہ نہ کیا جائے۔ اگر 4 گواہ نہ پیش ہوئے تو پھر کیا ہے، تیرے اوپر حد جاری ہوگی۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہمارے ایک معاشرتی المیے کے ساتھ ہے اور معاشرتی ضرورت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہے اپنے ماتحت ملازموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، حکم دیتی ہے، اور ہماری تربیت کس انداز میں کرتی ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے ماتحت کوئی بندہ نہ ہو، اور کچھ ہو یا نہ ہو، بیوی، اولاد، یہ تو اس کے ماتحتی میں اور اس کی سرپرستی میں ہر صورت آتے ہیں۔ اسی طرح جانور جو گھر میں رکھے ہوتے ہیں پالتو، اور وہ جانور جو رکھے ہوتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے، دودھ اور گوشت کے لیے، وہ انسان کی سرپرستی میں ہیں، جاندار ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس رشتے اور اس تعلق کو نبھانے کے لیے ہمیں کیا رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ جو انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن سب سے بڑی نیکی ہوگی وہ اس کے اخلاق کی خوبصورتی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اور اخلاق کی ابتدا ان لوگوں سے ہوتی ہے جن لوگوں کے ساتھ ہمارے روزانہ کے مراسم ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تعلق ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، حساب کتاب ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق کی جانچ پڑتال وہ لوگ صحیح کرتے ہیں جو اس کے ساتھ دن بھر رات زندگی گزارتے ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان سے گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کے منہ پر تماچا مارا، اس کو سزا دی۔ اس کی کسی غلطی کو دیکھا یا اس کے کسی کوتاہی کو دیکھا تو اس کے منہ پہ تماچا دے مارا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کام کیا تو میرا وہ غلام، میرا وہ ملازم اپنی شکایت لے کے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا، اور اس نے اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں رکھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلام ابو ذر نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہے، مجھے سزا دی۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو طلب کیا، اپنے غلام کو اور اپنے انتہائی چہیتے صحابی کو حضور نے طلب کیا، اور طلب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، ان اپنے بھائیوں کے منہ پہ تماچا نہ مارو، انہیں سزا نہ دو۔ اور ساتھ حضور نے تلقین کیا فرمائی، ایک سزا سے روکا، اور پھر ایک حل بھی ارشاد فرمایا کہ اگر گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کرو۔ لیکن 2 نصیحتیں ارشاد فرمانے کے بعد پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ انہیں سزا نہ دو، مارو نہیں، انہیں وہ چیز کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ یہ بہت سوچنے والی چیز ہے۔ انسان کو جب عزت، وقار اور اس کے کام کو پھیلاؤ ملتا ہے نا تو اس کے اندر تکبر، نخوت، انانیت، جس کو ہم انا بھی کہتے ہیں، ایگو، یہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے ملازموں کو بلا وجہ جھڑکنا، تانا دینا، تحقیر کرنا، نقص نکالنا، برے نام سے، چھوٹے نام سے اس کو بلانا، اوئے ابے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یہ بندے میں آ جاتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں
کہ جن کا سر عروج میں جھکا ہوا ملتا ہے، بہت کم، ورنہ یہ دنیا کی لذت ہی ایسی ہے کہ جیسے جیسے بندے کو ملتی ہے بندے میں تکبر آتا ہے۔ اور میں تو اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ محنت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے زیادہ کما لیا تو ہم مخلوق کی گردن پہ بیٹھ جائیں گے۔ انسان کو اس لیے کمانا چاہیے کہ اگر میرے پاس دولت کی، رزق کی، کاروبار کی فراوانی ہوئی تو میں اپنے لہجے میں یا اپنے معاملات میں کوئی اکھڑ پن کی بجائے میں اپنے دسترخوان کو، اپنے دروازے کو اور اپنے ظرف کو بڑا کروں گا، زیادہ لوگوں کو فائدہ دوں گا، نوکری دوں گا، ضرورت پوری کروں گا۔ حضور نے حضرت ابو ذر غفاری سے پہلی بات یہ ارشاد فرمایا جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے برتن الگ ہوں اور تمہارے ملازموں کے برتن الگ ہوں، تمہارا کھانا الگ ہو اور ان کا کھانا الگ ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہوئے تمہیں شرمندگی محسوس ہو، تم کہو کہ لو جی میں اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ، میں اپنے خاک روبوں کے ساتھ، میں صفائی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں، نہیں، میں تو ان کا مالک ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں تو ان کا سربراہ ہوں، یہ الگ ڈیوڑی میں بیٹھ کے کھائیں اور میں بیڈ روم میں بیٹھ کے کھاؤں گا، یہ نیچے بیٹھ کے کھائیں اور میں کرسی پہ بیٹھ کے کھاؤں گا، نہیں، فرمایا ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرو۔ کیوں؟ انسان کو عزت کے مقام پہ جو پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ دنیا بندے کو پہچانتی ہے اس کی مشہوری، اس کی دکان، اس کا کاروبار، اس کی زمینداری یا اس کی مینجمنٹ یا اس کی جو پھو پھاں ہے اس کو دیکھ کے، لیکن وہ جو ساری پھو پھاں ہے وہ کن لوگوں کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو اس کے واڑے کی صفائی کرتے ہیں، جو اس کی بھینسوں کو نہلاتے دھلاتے اور ان کو ٹائم پہ چارہ ڈالتے ہیں، جو اس کی گاڑی کو صاف کرتے اور اس کے ٹائروں کو مٹی اتارتے ہیں، جو اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اور جو اس کا دفتر کھولتے ہیں، انسان کو اس پھو پھاں پہ پہنچانے والے اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ بے انصافی نہ کرو، جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا کام مختلف ہے، جس بندے نے کام کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، اس کا کام مختلف ہے، اور جس نے صرف سپرویژن کرنی ہے اس کا کام مختلف ہے۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جس طرح کا کپڑا خود پہنتے ہو بالکل اگر اسی طرح کا کپڑا اس کو لے کر دیں گے تو ممکن ہے وہ کام ہی نہ کر سکے، گندا جلدی ہو جائے، نگہداشت نہ ہو سکے۔ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے کوئی اچھا کپڑا خریدے تو اپنے ملازم کو بھی تحفے کے طور پہ، کام کرنے والے کو بھی تحفے کے طور پہ کوئی نہ کوئی کپڑا لے کے دے جو اس کے کام میں اس کے لیے پہننا آسان ہو۔ جوتے بھی ہو سکتے ہیں، ٹوپی، مفلر، کوٹی، سوٹ، بنین، دستانے، ہیلمٹ، ٹھیک ہے، کان ڈھانپنے کے لیے، ناک ڈھانپنے کے لیے، کتنے ایسی چیزیں ہیں جو ان کو لے کے دی جا سکتی ہیں، اور یہ چیزیں جب آپ لے کے دیں گے، میں ایک حدیث رسول کو درمیان میں بیان کر کے آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک موجود تھے۔ انس بن مالک کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات صحابہ سے ارشاد فرمائی جو حضرت انس بن مالک کی وساطت سے امت تک پہنچی۔ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے منہ میں رزق حلال کا نوالا رکھو، یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ مطلب اس سے کیا نکلا کہ ان کا پہلا حق ہے، ان کو کھلاؤ۔ ان کے ساتھ ہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے گھر میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے دفتر میں، آپ کی مل میں، آپ کے ڈیرے پہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کوئی اچھا کپڑا یا اچھا سامان لے کے ان کو دیں گے تو یہ بھی صدقے میں آئے گا کہ اس نے ایک انسان کی ضرورت کو پورا کیا اور اس کے لیے کام کو آسان کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، یہ جو تم نے تماچا مارا ہے نا، تم نے ناراض ہو کے مارا ہے، غصے میں آ کے مارا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہو نا، اپنے ملازم پہ، اپنے غلام پہ شک ہو کسی کام میں کہ چوری کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا شک ہو تمہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، فرمایا پھر بھی سزا نہ دو، بیچ دو اس کا۔ آج کی دنیا مطلب یہ ہوگا تبدیل کر دو، اس کو نوکری سے فارغ کر دو، اس کی جگہ پہ کوئی نیا بندہ رکھ لو، لیکن سزا نہ دو، تماچے نہ مارو۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی،
اس کے بعد میں نے ساری زندگی اپنے کسی غلام کو اس کے نام کو بھی الٹا کر کے نہیں بلایا کہ حضور نے مجھے ڈانٹا ہے، اور کس وجہ سے ڈانٹا ہے؟ غلام ملازم کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی بنیاد پہ۔ حضرت عامر شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھا، یعنی حضور کے صحابی تھے، ہمارا ایک دوست تھا، اس نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی بیوی کو پانی لانے کو کہا۔ اب یہ دیکھیے گھر کا معاملہ، گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں، ملازم، ان کے متعلق ایک حدیث رسول سے ہمیں رہنمائی کیا مل رہی ہے؟ اس نے بیوی سے کہا کہ مجھے پانی دیں، آواز دی، بیوی کو دی یا بیٹی کو دی، گھر والوں کو آواز دی کہ پانی دیں۔ حضرت عامر کہتے ہیں کہ اس کی بیوی نے، جو گھر میں کام کرنے والی عورت تھی نا، خادمہ، اس کو کہا کہ صاحب کو پانی پلاؤ، یعنی اس نے مانگا بیوی سے، بیوی نے آگے نوکرانی کو کہہ دیا کہ تم پانی دینا، کام لگی ہوگی یا جو بھی صورتحال ہوئی۔ اب جو نوکرانی تھی نا، اس نے پانی دینے میں تھوڑی لیٹ کر دی، تھوڑا انتظار کروایا، تھوڑی لیٹ ہو گئی پانی لاتے ہوئے۔ جیسے وہ پانی لے کے پہنچی نا، تو اس بندے نے اس کے ہاتھ سے، صحابی رسول نے ہاتھ سے پانی پکڑا اور پانی پکڑ کے اس کو اس کے نسب کا تانا دیا، نسب کا تانا دیا۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ حدیث میں تشریح نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ نسب کے تانے سے کیا مراد ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی لیٹ ہوا تو شدت تھی پیاس کی، وہ برداشت نہ ہوا، تو اس نے اس کو یہ تانا دیا کہ تیری ماں بھی ایسے ہی کرتی تھی، یا تیرا باپ بھی ایسے ہی کرتا تھا، یا تم لوگ کام چور ہو، تیرا ٹبر ہی ایسا ہے، خاندان ہی ایسا ہے۔ ایک تو یہ ہے تانا۔ دوسرا یہ نسب پہ تانا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو، لیکن جو حدیث کی الفاظ ہیں ان سے یہی لگتا ہے، جو دوسرا رخ ہے کہ اس نے کسی برائی کی نسبت کی ان کی طرف، کہ تم یا تیرا خاندان، اس طرح کے کوئی بھی ایسے الفاظ کہے کہ جو بندے کی عزت پہ ایک دھبا ہے، تہمت ہے۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی نا، تو حضرت عامر کہتے ہیں کہ اس عورت نے وہ شکایت رسول کی بارگاہ میں پیش کر۔ میں نے جو پچھلی حدیث بھی پڑھی وہ بھی اور یہ بھی، اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حضور کے صحابہ، یعنی حضور کے صحابہ جو حضور کے غلام تھے، صحابہ کے غلاموں کو بھی رسول اللہ پہ کتنا مان تھا کہ وہاں پہ گئے تو دادرسی ہوگی، وہاں پہ گئے تو ہمارے آنسو پوچھے جائیں گے، ہمارا حق دیا جائے گا، ان کو ڈانٹا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی، جیسے سرکار کی بارگاہ میں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم نے جو اس کو تہمت لگائی ہے نا، اس کے نسب پہ اس کو جو تانا دیا ہے، دو چیزیں یاد رکھ۔ پہلی یہ چیز کہ جو تم نے تہمت لگائی نا، اس تہمت کے اوپر قیامت کے دن تیرے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ تو نے ایسے ہی بول دیا نا، مغروری میں، تکبر میں، حد جاری کی جائے گی۔ ہاں، اگر تو اپنی گواہی میں، اپنی سچائی میں 4 گواہ پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا نا، تو پھر ممکن ہے تجھ سے مواخذہ نہ کیا جائے، پھر ممکن ہے کہ مواخذہ نہ کیا جائے۔ اگر تو نے 4 گواہ پیش کر دیے، اگر 4 گواہ نہ پیش ہوئے تو پھر کیا ہے؟ تیرے اوپر حد جاری ہوگی۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ دوستان گرامی، یہ چیزیں بہت بڑا سبق ہیں، یہ چیزیں بہت بڑا درس ہیں، ان چیزوں میں بہت بڑی عبرت ہے۔ میں نے پہلے بھی بات جو حدیث سنائی حضرت ابو ذر غفاری کی، دوسری پھر حدیث، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے بھائی ہیں، ملازموں کی طرف اشارہ کر کے، یہ میں ملازم کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کے دور میں غلامی کا تصور نہیں ہے، اس وقت تو لوگ بندہ خرید لیتے تھے۔ آج بھی اگرچہ وہ ایک صورت ضرور موجود ہے، جو قرض دار ہوتے ہیں وہ قرضہ اتروانے کے لیے نئے بندے کو کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میں نے فلاں صاحب کا دینا ہے، میرا وہ قرضہ تم ادا کر دو تو میں تمہارے پاس نوکری کرتا ہوں، پھر اتنی میری تنخواہ کاٹ لینا، اتنا مجھے دے دینا، آہستہ آہستہ میرا وہ قرض ادا ہوتا رہے گا، میں مزدوری کرتا رہوں گا، مجھے بھی تحفظ مل جائے گا، وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ ایک یہ صورت رہ گئی ہے، لیکن یہ بھی غلامی کی وہ شکل نہیں ہے جو اس وقت موجود تھی۔ اس لیے ان غلاموں کو سامنے رکھ کے ہمیں آج کا جو ملازم ہے جو ہمارے ماتحت ہے نا، اس کے احکام کو سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے زیر نگہداشت اور تمہارا فرما بردار، تمہارا تابع فرمان بنایا ہے۔ تم حکم دیتے ہو، یہ لیٹے ہوئے ہو تو اٹھ بیٹھتے ہیں، تم کوئی کام کرتے ہو، ان کو تکلیف بھی ہو تو یہ دوڑ پڑتے ہیں، ان کا بہانہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر یہ بہانہ کریں تو چونکہ انہیں پتا ہے کہ میں اگر کوئی بہانہ کروں گا تو میرا صاحب ناراض ہوگا، وہ کہے گا تیرے بہانے نہیں ختم ہوتے، تیری درد نہیں ختم ہوتی، تیری سستی نہیں اترتی، تیری آنکھ نہیں کھلتی، تیرا فلاں کام نہیں ہوتا،
تو اس ڈر سے یہ تمہارے تابع فرمان ہے. فرمایا تمہارے آگے آگے دوڑتے ہیں, ان کا حق کیا بنتا ہے تمہارے اوپر, ان کا حق کیا بنتا ہے. فرمایا تمہارے ذمے ان کا حق یہ فرض ہے کہ جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ, خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ. خود کھانے کی میں نے پہلے تشریح کی. یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ وقت کا بھی خیال رکھا جائے. جس طرح ہمیں 3 ٹائم بھوک لگتی ہے, 2 ٹائم بھوک لگتی ہے, تو بندہ کام کرتا ہے نا, جب وہ کام کرتا ہے تو اس کا جسم مشقت میں آتا ہے, اس کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور اس کو بھوک بھی زیادہ لگتی. تو ہمارے دیہاتی کلچر کے متعلق ایک بات مشہور ہے. کہتے ہیں کہ کوئی زمیندار تھا تو اس کا ملازم سیری وہ ڈیرے پہ رہتا تھا اور چودھری صاحب گاؤں میں رہتے تھے. گاؤں سے روزانہ جاتے تھے ڈیرے پہ پھیرا شیرا مارنے اور اپنے مال مویشی دیکھنے. تو جب جاتے تو وہ چونکہ انہوں نے آگے سے کام لینا ہوتا تھا, ان کو تو نہیں پتا کہ ٹھنڈ کتنی ہے, سردی کتنی ہے, بس انہوں نے تو حکم دینا ہے کہ بھائی اس وقت مجھی باڑے چو باہر کاٹ, اس وقت اندر کر, اس وقت انہوں نے پانی لا, اس وقت نوا, اس ٹائم فلانا کر. انہوں نے تو زبان سے بات کرنی, جس نے کر کے لانا ہے اس کے لیے مشکل ہے نا. تو وہ جب جاتے تو ابھی منہ اندھیرا ہوتا, یوں سمجھ لیں کہ فجر کی نماز سے پہلے چلے جاتے. تو ظاہر ہے اس وقت وہ مزدور تھکا ہوا سویا ہوتا, اس کو وہ جگاتے نا اور جگا کے کہتے اٹھ بو, تیری چھا ویلے تک آنکھ ہی نہیں کھل دی. یعنی ٹائم کیا ہوتا, فجر سے بھی پہلے اندھیرا. تو اس کو بول کے کہتے بھائی تیری دوپہر تک آنکھ ہی نہیں کھل دی, چھا ویلے تک تو ستا رہنا ہے. مزدور آدمی تھا, ملازم اٹھ بیٹھتا. وہ چوری صاحب واپس آتے, گھر میں آ کے ناشتہ وغیرہ کرتے آرام سے, پھر تسلی سے دوپہر کے نزدیک پھر جاتے پھیرا مارنے. تو اگر وہ مزدور ملازم سیری آگے سے یہ پوچھ لیتا چوری صاحب گھروں جی آئے ہو, میں کام لگے ہیں, پٹھے پائے نے, فلانا کیتا ہے, کترا کیتا ہے, واڑا سترا کیتا ہے, یہ وہ, جناب گھروں جی آئے ہو تو مہربانی کرنی ہے, میں ناشتہ کو نہیں کیتے ہے تو میرا بتا لیا ہوا, میرا ناشتہ لیا ہوا, میری روٹی لیا ہو. تو چودھری صاحب اس کو کیا بولتے ہیں کہ تینوں بانگا ٹائم ہی بھوک لگ پوندی. یعنی جب کام لینا ہے تو پھر کیا کہنا ہے, سویا ہوا ہے یا نہیں کیا تو پھر اس کو کیا کہنا ہے, فجر سے بھی پہلے اس کو کہنا ہے تین دوپہر ہو گئے. جب کھانا دینا ہے تو دوپہر ہی آکھنا ہے کہ تین بانگا ٹائم بھوک لگ پوندی. یہ جو رویہ ہے نا, یہ رویہ بندے کا دل توڑتا ہے. یہ رویہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں نے تجھے خدا مانا تھا, تیری خدائی میں میرے اوپر کتنے خدائی کر رہے ہیں, کتنے ہیں جو میرے نفع نقصان کے مالک بنے بیٹھے ہیں, جن کو میری بھوک پیاس کا ہی کچھ نہیں ہے. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ. حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. یہ پہلے غلام تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے. حضرت خدیجہ کا جب رسول اللہ سے نکاح ہوا تو پھر یہ حضور کی ملکیت میں آ گئے. یہ جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو ان کے علاقے کے لوگ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو واپس لے جانے کے لیے. تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں پہ ہمارا بچہ ہے. تو جب آئے تو ان کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. تو حضور نے کیا فرمایا, حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے واپس نہیں کرنا. دوستو بہت ہی بڑی بات ہے. حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے بلایا, غلام کو بلا کے کہا, سامنے رشتہ دار بٹھا کے, اس کے چاچو تھے, والد تھے, ماموں تھے, جو بھی رشتہ دار آئے تھے لینے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تھے, ان کو سامنے بٹھا کے زید بن حارثہ سے کہا کہ میں زید کو مجبور نہیں کروں گا کہ میرے پاس رہے یا تمہارے پاس جائے, اس کی مرضی پہ چھوڑتا ہوں, جو مرضی کر لے, اس کی مرضی پہ چھوڑتا ہوں. یہ حسن سلوک ہے, یہ اخلاق ہے, یہ کردار ہے, یہ انسان کو اپنا بنانے کا فن ہے. حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو بلا کے کہا, زید یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں, چاچو, ماموں, خالہ, یہ وہ سارے رشتہ دار ہیں. فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں. یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا. یہ اس موقع کی ملاقات ہے جب حضور نے کہا تھا اے اہل قریش گواہ ہو جاؤ, آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے, میرا پتر ہے. تو پھر وہ زید بن محمد مشہور ہو گئے. جب لوگ ان کو زید بن محمد بلانا شروع ہو گئے تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو بچہ جس کا ہے اسی کے نام سے بلایا جائے. پھر زید بن حارثہ بلائے گئے. یہ واحد انسان ہے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت نصیب ہوئی. زید بن محمد ان کو کہا جانے لگا. اچھا, جب حضور نے بلا کے پوچھا, فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے گھر والے. فرمایا تمہیں لینے آئے ہیں, میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ ان کو اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے, جو لینے آئے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم جتنی محبت رسول اللہ کرتے ہیں نا, ماں باپ 100 بار بھی اتنی نہیں کر سکتے, 100 بار بھی اتنی نہیں کر سکتے. میں ایک چیز بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ہمارے رسول کریم تھے اتنے ہم بھی ہو جائیں. ہمارے اندر سینکڑوں نہیں لاکھوں کوتاہیاں غلطیاں ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ نقش قدم تو اپنایا جا سکتا ہے, کیونکہ آج کا انسان بہت کمزور ہے. اسی طرح ملازم بھی ہیں. یہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ آپ ملازم کی غلطی معاف کریں گے,
نرمی کرتے جائیں گے, بڑی سیدھی سی بات ہے, وہ سر پہ سوار ہو جائے گا, کوئی بات ہی نہیں مانے گا. مجھے ایک بار حاجی صاحب نے بتایا اس مسجد کا جو خادم ہے کہ وہ اگر کہیں فوتگی پہ جاتا ہے یا شادی پہ جاتا ہے تو وہ ہمارے امام مسجد صاحب کو کہہ دیتا ہے کہ جناب اپنی روٹی کھا گیا تو میری لیے ہوئے ہے. یہ جو معاملہ یہ پھر خراب ہے. ٹھیک ہے, اس معاملے میں بھی ایک حدیث رسول سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ اپنے غلام کو, خادم کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ پوچھا کتنی بار معاف کروں, کام ہی نہ کرے سیدھا, کتنی بار؟ حضور نے فرمایا 70 مرتبہ. 70 مرتبہ معاف کرو, درگزر کر دو, چھوڑ دو, معافی دے دو. وہ شخص چپ ہو گیا. جب وہ چپ ہوا نا تو حضور نے فرمایا میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کیوں چپ ہو. فرمایا اس کی غلطی کو برداشت کر لو گے نا, معاف کر لو گے, درگزر کر دو گے, اگر دن میں 70 مرتبہ اس کو معاف کرو گے نا تو پروردگار قیامت کے دن عین ممکن ہے تمہاری 70,000 خطاؤں کو معاف کر دے. کہ میرے اس بندے نے طاقت کے باوجود ایک مجبور سے انتقام نہیں لیا. میں احکم الحاکمین ہوں, میں رب ہوں, میں اپنے اس مجبور بندے سے حساب کیوں لوں؟ میں اس کو پریشان نہیں کروں گا. تو میں نے پہلے عرض کی کہ ہے مشکل. ہم 2 بار کہتے ہیں اور تیسری بار ماں بہن کی گالی پہ اتر آتے ہیں, تشدد پہ اتر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کئی قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. صبر ہے مشکل لیکن اجر بڑا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضور کے آخری 2 الفاظ تھے. 2 الفاظ حضور فرما رہے تھے, لوگوں نماز اور غلام. آخری الفاظ جو تھے, نماز یعنی نماز قائم کرنا, پڑھنا, اس کو نہ چھوڑنا, اور غلام اپنے ماتحت لوگ, ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان کے اوپر شدت نہ کرنا, ان کے اوپر ظلم نہ کرنا. اور صحابہ کی جب حضور تربیت فرماتے تو خصوص بالخصوص ان کو حکم ہوتا, فرماتے اپنے ان بھائیوں کے اوپر, غلاموں کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کو یہ اٹھا نہ سکیں. اور پھر حضور فرماتے اگر دوسرا بندہ نہ ملے, یعنی کام ایک بندے کو زیادہ دینا پڑے, تو حضور فرماتے پھر ان کے ساتھ کام کرنے میں مدد کرنا. پھر کیا کرنا؟ پھر مدد کرنا. اگر ایک بندہ 10 بھینسیں یا 5 بھینسیں سنبھال سکتا ہے نا, جتنی بندہ خود سنبھال سکتا ہے اتنی ملازم بھی سنبھال سکتا ہے. اگر ایک بندہ 5 بھینسوں کا کام کر سکتا ہے نا تو اس کو 5 ہی دینا. اگر اس کو 8 دینی ہے نا تو پھر اس کے ساتھ لگنا. یہ نہ ہو کہ وہ چارہ بھی کاٹے, وہ پانی بھی لگائے, وہ کترا بھی کرے, وہ ان کا جو گویا ہے وہ بھی صاف کرے, وہ ان کو نہلائے بھی, وہ ان کو گرمی سردی, یعنی سارا دن اس سے کام نہ لینا. اس کو آرام کا بھی موقع دینا, سکون کا بھی موقع دینا, نیند کا بھی موقع دینا. اگر ایک بندے کے بس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ لا دو تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کرنا؟ ساتھ ان کی مدد کرنا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا. اونٹ بندھا ہوا تھا باہر, حضور اس کے پاس سے گزر کے کافی وقت گزرا تو حضور واپس آئے تو دیکھا اسی حالت میں بندھا ہوا ہے. یعنی اگر اس کو چارہ ڈالا جاتا تو اس کے کچھ نشان ہوتے, پانی ڈالا جاتا تو پانی کا کوئی وہاں پہ ڈول ہوتا یا کوئی پانی کا نشان ہوتا, یعنی اس کا قلہ کھرا, اس کے بیٹھنے کھڑے ہونے کی جگہ بتا رہی تھی کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اور وقت کافی بیت گیا. حضور نے جانور کو جاتے دیکھا اور پھر آتے دیکھا. مشاہدہ دیکھیں رسول کا, مشاہدہ دیکھیں جانور, اور پھر اس کو یاد رکھنا کہ میں گزرا ہوں تو اس کی حالت کیا تھی, اب میں جا رہا ہوں واپس تو اب حالت کیا ہے. دیکھا تو بالکل اسی طرح وہی کیفیت ہے, یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہے وہاں پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے گھر کا دروازہ خود کھڑکایا. جو باہر نکلا تو حضور نے اونٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بندہ خدا, قیامت کے دن اس جاندار کے بارے میں بھی تجھ سے پوچھا جائے گا. اتنی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا ہوں تو کوئی چیز نہیں تھی, اب میں واپس جا رہا ہوں تو کوئی چیز نہیں ہے. مجھے یہ بتا کہ کیا اس طرح تیرا بھی گزارا ہو جاتا ہے؟ فرمایا اس جانور کے بارے میں بھی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا, تمہیں حساب دینا پڑے گا. حضرت عبداللہ بن عمر, میں نے ان کا پہلے بھی تعارف کروایا تھا کہ جو محدثین حدیث بیان کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں سے فلاں نے سنی اور اس نے رسول اللہ سے سنی, یہ جو راویوں کی کڑی ہوتی ہے نا, یہ جو سلسلہ ہوتا ہے, اس سلسلے کو محدثین کی زبان میں سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. ذہب کہتے ہیں سونے کو, یعنی سونے کی زنجیر. کیوں اس کو سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے یا محدثین نے روایت جب کسی راوی سے لی ہے نا تو اس بنیاد پر لی ہے کہ عاقل ہو, عادل ہو اور صادق ہو. یعنی حضور کا فرمان اس سے لیا جس کی زندگی میں اس کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا, احتیاط دیکھیں, بے انصافی نہیں دیکھی, عدل بھی دیکھا ہے, اور کبھی اس کے اوپر جنون نہیں دیکھا. ہر وقت اس کو جب بھی دیکھا ہے نا عقل مندوں کی طرف فیصلہ کرتے دیکھا ہے. 3 بنیادی شرطیں, عقل, عدل اور تیسری چیز صدق, یعنی سچا.
حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا، وہ جو زنجیر ہے نا سونے کی کڑی، اس کی جو پہلی کڑی ہے نا، پہلی کڑی وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ روٹی کا میں نے ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا اور اپنے غلام سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو جھاڑو، اٹھا لو اور اس کو جھاڑو۔ کہتے ہیں اس غلام نے اس کو اٹھایا، جھاڑا، جھاڑ کے صاف کر کے اس کو کھا لیا۔ کہتے ہیں مجھے وہ بات بھول گئی۔ 3-4 دن کے بعد میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا وہ روٹی کا ایک ٹکڑا وہاں سے ہم گزرے تھے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اٹھاؤ اور اس کو جھاڑو، پھر مجھے دھیان کوئی نہ رہا، وہ کیا کیا تھا آپ نے؟ جھاڑا تھا، اسے صاف کیا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے اس کو جھاڑا تھا، صاف کیا تھا اور پھر میں نے اس کو کھا لیا تھا۔ فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ حضور اس میں نے کون سا بڑا کمال کیا؟ فرمایا میں نے مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے، وہ شخص جو زمین پہ گری ہوئی روٹی کو اٹھائے، اس کو جھاڑے اور اس کو کھا لے، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حلال کرتا ہے، جہنم حرام کرتا ہے۔ فرمایا میں کیسے ایک جنتی بندہ جس کو رسول خدا بشارت دے چکے ہیں، میں کیسے اس کے اوپر حکمرانی کر سکتا ہوں؟ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ دوستان گرامی، آج کی جو ہماری گفتگو تھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارے ملازمین، ہمارے نوکر، ہمارے ماتحت جن کے ہم سرپرست ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ موسم بڑا شدید ہے، کام کرنے میں کئی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، لیٹ سویر ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا دل نہیں نہ کرتا سردی میں باہر نکلنے کو، تو باقی انسانوں کو بھی یہ اسی طرح سردی جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ تو موسم کی شدت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ماتحت لوگوں کے معاملات میں نرمی کی کوشش کریں۔ پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔